السلام علیکم ویورز اینڈ لسنرز، قرب حق کے سفر کو جاری رکھتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاہور میں آپ رحمۃ اللہ علیہ جن گھروں میں بہت زیادہ جاتے تھے، ان میں ڈاکٹر میمونہ صاحبہ، سائرہ سلیم صاحبہ، شاہد صاحب، یونس انصاری صاحب اور بہت سے دوسرے پیار کرنے والے شامل تھے۔ یونس انصاری صاحب محکمہ نہار میں ایک افسر تھے اور قلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ سے آپ کی محبت لاجواب ہے۔ علاوہ ازیں بالکل شروع کے ایام میں محترمہ ریحانہ مشہدی صاحبہ نے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے بے حد پیار کیا اور ہمہ وقت آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ رہتیں اور جگہ جگہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو لے کر جاتیں اور لوگوں سے ملواتیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ گھومتے رہتے اور یہی فرماتے، بابا کو شکار کرنا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی یہ ساری نقل و حمل اللہ پاک کے امر کے تابع تھی، اور آپ کسی بھی جگہ پہ بیٹھے ہوتے تو یکا یک کھڑے ہو جاتے اور یہی فرماتے، بابا کو جانے کا امر آ گیا، اور آپ باہر نکل جاتے۔ چاہنے والے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی اپنی گاڑی میں لے جانے کے خواہاں رہتے، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کسی کا بھی دل نہ توڑتے اور سب کے ساتھ باری باری سفر کرتے۔ قلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، فقیر کے لیے کوئی جغرافیائی حدود نہیں ہوتی، یہ ملکی باؤنڈری لائن تو ایک محدود خطہ زمین کی علامت ہے، جبکہ فقیر لامحدود ذات ربانی کے قرب کی آغوش میں ہوتا ہے، وہ سب کے لیے ہے۔ قلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ زیادہ تر سرکاری دفاتر میں اعلیٰ عہدوں پر فائز لوگوں سے ملتے اور ان کے منفی یا مثبت رویوں کے مطابق اپنی جیب سے کارڈ نکال کر اس کے پیچھے قلم سے کچھ لکھتے، وقت، تاریخ اور اپنا نام لکھ کر ان صاحب یا ان کے پی ایس کے حوالے کرتے۔ لکھی جانے والی تحریر کوڈ ورڈ میں ہوتی، جس کا ادراک یا مفہوم آنے والے وقت میں پتہ چلتا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بابا کو خود بھی نہیں پتہ کہ وہ کیا کہتا پھرتا ہے، یہ تو بعد میں پتہ چلتا ہے جب کوئی رزلٹ سامنے آتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بھاٹی گیٹ تھانے اور ویسٹیج تھانے میں علیحدہ علیحدہ رجسٹر رکھے ہوئے تھے اور اپنی موج و مستی کے ساتھ اس پر لکھتے اور دستخط کرتے۔ تھانوں کے ایس ایچ اوز کے لیے لازم تھا کہ وہ اس تحریر کو اپنی سٹیمپ کے ذریعے انڈورس کریں، اور اگر کبھی کسی نے ایسا نہیں کیا تو اسی شام تک معطل ہو جاتا۔ کارڈ پر لکھ کر دینا آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ڈیوٹی کا ہمیشہ ایک حصہ رہا۔ چند ایک ایسی تحریریں نقل کر رہا ہوں تاکہ مفہوم واضح ہو جائے۔ نمبر 1، قوم کی قسمت بدلنے کے لیے ذہن بدلنے ضروری ہیں۔ ثقافت بدعت نہیں، عبادت ہے۔ 16 جولائی سن 1997، صفدر بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ نمبر 2، عدالت لگا رہے ہیں، عدل ہوگا، ہر فرعون اپنے انجام کو پہنچ جائے گا۔ بوقت 8 بجے شام، 22 اکتوبر سن 1997، پیر کا کی۔ نمبر 3، اعتراف جرم اور خوف خدا سے معافی ہوتی ہے۔ بروز جمعرات 12:06، دوپہر 6 نومبر 1997، پیر کا کی۔ نمبر 4، تم اپنا دروازہ بند رکھو، بابے کے لیے دروازہ ہمیشہ کھلا رہے گا۔ 10 دسمبر سن 1998، 3:11، پیر کا کی۔ نمبر 5، بنام آئی جی موٹر وے اسلام آباد، وقت تمہارے ماتحت نہیں، ہمارے تابع امر ہے۔ بروز جمعہ بوقت 11 بجے قبل دوپہر، تاریخ 18 جنوری 2022۔ یہ چند ایک مثالیں میں نے لکھ دیں، ہر تحریر کسی ایک خاص موقع اور واقعے کے حوالے سے ہے۔ اسی طرح تھانوں میں پڑے رجسٹر میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تحریر کسی بھی پیش آنے والے واقعے کی ایڈوانس پیش بندی پر ہوتی تھی۔ مثال کے طور پر، ایک دفعہ آپ رحمۃ اللہ علیہ قصور میں حضرت شیر علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کے موقع پر دھمال ڈلوا رہے تھے کہ علاقے کی انتظامیہ نے اجازت نامے کے باوجود وہاں پر چھاپہ مارا اور لوگوں کو مارا پیٹا اور قلندر محترم رحمۃ اللہ علیہ کو گرفتار کر لیا۔ تھانے پہنچنے کے بعد ان لوگوں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو چھوڑنے کا قصد بھی کیا، لیکن آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جہاں بابے کی کاکیاں اور کاکے جائیں گے وہیں میں بھی جاؤں گا، اور بالآخر آپ کو ڈویژنل لاک اپ میں بند کر دیا گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ 3 سے 4 دن وہاں رہے۔ اس دوران قیدیوں کی قسمت کھل گئی، وہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پیر دباتے اور ان کی ضمانت ہو جاتی، اور یوں بہت سارے قیدی آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مختصر قیام کے دوران ایک فقیر کی نگاہ الفت سے مست ہو کر اسیری کی لعنت سے آزاد ہو گئے۔ پھر جب آپ رحمۃ اللہ علیہ ضمانت کے بعد باہر تشریف لائے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے فون کر کے کچھ یوں کہا، بابا کو تو اپنے
اماموں کی سنت پوری کرنے کا موقع ملا۔ پھر جلال سے بولے، جس کسی نے بھی یہ شرارت کی، اصل ذمہ دار تو حاکم ہوتا ہے۔ جس دور میں لٹ جائے فقیروں کی کمائی، اس دور کے حاکم سے کوئی بھول ہوئی ہے۔ اس بار موسیٰ نہیں آئے گا، امیر مختار آ رہا ہے۔ اس کی نشانیاں یہ ہیں کہ وہ طوفان کی طرح آئے گا اور طوفان کی طرح چلا جائے گا۔ اس کے دور میں تمام قدرتی آفات اور مصیبتیں آئیں گی، مگر بحسن خوبی ان سے نبرد آزما ہوگا۔ اس کا نام تاریخ پاکستان میں سنہری حروف میں لکھا جائے گا۔ یہ اپریل کا واقعہ تھا اور اکتوبر کو ایک مارشل لا قیام عمل میں آیا اور حکومت کی تختہ داری ہو گئی۔ اس بات کا اندازہ یا علم تو کسی کو آج تک بھی نہیں ہے۔ لوگ عقل اور اسباب کی کشتی کے مسافر رہتے ہیں، جبکہ نظام کائنات اللہ چلاتا ہے اور انسان اس سے ہمیشہ بے بہرا رہتا ہے۔ فقیر کسی کا ذاتی دشمن یا دوست نہیں ہوتا، اس نے کسی سے چندہ نہیں لینا ہوتا، وہ تو خود گمنامیوں میں رہتا ہے۔ ایک اور موقع پر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کسی VIP کو یہ کارڈ لکھ کر دیا: مست کی تحریر سے ڈرو، اس کی تحریر کاتب تقدیر کی تحریر ہوتی ہے۔ جیسا کہ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ آل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اولاد علی رضی اللہ تعالی عنہ کتاب و سنت کی سچائی کے امین ہیں۔ کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ کی یکسوئی ناقابل بیان ہے۔ ویورز، آج کے لیے اتنا ہی۔ انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں آگے پڑھیں گے۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔